آج ایک گیسٹ ہیں جو کہ اے آئی کے اندر بہت کام کرتے ہیں اور آٹومیشن میں بڑا کام کرتے ہیں. دبئی میں رہتے ہیں، مشہور ہیں اور آپ کے ہیرو ہیں مدثر الطاف صاحب. کئی روایتی جو ٹیک کی چیز تھی مائنس ہو رہی ہیں. کون سی مائنس ہو رہی ہیں، کون سی نئی آ رہی ہیں جو آج کے بچے سیکھیں؟ انڈسٹری اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ ہر روز ایک نیا ٹول، ایک نئی انوینشن اب آ رہی ہے اور اے آئی بہت تیزی سے ترقی کر رہا کہ اب یہ چیز ہے کہ ہم نے اے آئی سسٹمز بنا کر لوگوں کو بیچنے ہیں. دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو دیٹ. کیا اے آئی نے واقعی جابس بھی کھائی ہیں یا جو جابس تھیں ان کی ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے؟ 50 سال پہلے کی جابز دیکھ لیں اور آج کی جابز دیکھ لیں. اے آئی ریولیوشن کے بعد جاب بالکل چینج ہو جائیں گی اور نئی جابز نکل آئیں گی کہ آپ اے آئی کو آپریٹ کیسے کر سکتے ہیں، اے آئی سے کام کیسے کر سکتے ہیں. یہ چیز ایسی ہے جو ابھی اگلے 5 سال کے لیے فیوچر پروف ہے کہ آپ اے آئی کا ایک آپریٹر بن جائیں. کون کون سی نشیز ہیں جس پہ کس کس طرح کے لوگ کیا سیکھیں کہ سروائیو کر جائیں؟ چاہے آپ ویب ڈیولپمنٹ کا کر رہے ہیں یا کوڈنگ کا کر رہے ہیں، اتنی ساری دنیا ہے جو ابھی انٹرنیٹ استعمال بھی نہیں کرتی، جو انٹرنیٹ بیسک استعمال کرتی ہے. آپ نے ان کو فائنڈ کرنا. آج بھی میں اچھا اسکلڈ ویڈیوگرافر یا ویڈیو ایڈیٹر ڈھونڈتا ہوں. السلام علیکم دوستوں، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستوں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو انڈسٹری کے ایکسپرٹس ہیں ٹیک میں، بزنس میں، ان کو یہاں انوائٹ کرتے ہیں پوڈ کاسٹ میں، اور بہت ساری ایسی باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. تو ایسے ہی ہمارے ساتھ آج ایک گیسٹ ہیں جو کہ اے آئی کے اندر بہت کام کرتے ہیں اور آٹومیشن میں بڑا کام کرتے ہیں. دبئی میں رہتے ہیں، مشہور ہیں اور آپ کے ہیرو ہیں مدثر الطاف صاحب. کریں بات ان سے، بہت کچھ آج مل کے سیکھیں گے میں اور آپ. مدثر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ. پہلے تو یہ بہت ہی شکریہ کہ آپ دبئی سے آ کے، چونکہ جب بندہ آتا ہے نا دوسری کنٹری میں، یہ اب آپ کا دوسرا کنٹری ہاں جی، بالکل. تو ٹائم کم ہوتا ہے انسان کے پاس، اس میں نا ٹائم نکالنا، اور یہ محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. بالکل بالکل. تھینک آپ یو سے سو جو مچ. پہلی ملاقات ادھر ہوئی تھی دبئی میں، اس کے بعد میں یہ دوسری ایپیسوڈ ہے اور یہ کرنی تھی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. میری بڑی بلکہ دھرینہ خواہش تھی، وہاں ٹائم کم تھا، ہم کر نہیں سکے، کہ ہم وہ ساری باتیں کریں جو ہم خود سے چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. کچھ نئے ٹرینڈس، کیا کیا اپرچونٹیز ہیں، انڈسٹری کس سائڈ پہ جا رہی ہے، لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا سیکھیں گے، کیا کریں گے کہ آئندہ پیسے کما سکیں. مدثر بھائی، کئی روایتی جو ٹیک کی چیز تھی مائنس ہو رہی ہیں، ایسے ہی. جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، یہ کون سی مائنس ہو رہی ہیں، کون سی نئی آ رہی ہیں جو آج کے بچے سیکھیں؟ دیکھیے جی، اگر کوئی بندہ ابھی بھی گرافک ڈیزائن سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ذرا سوچنے والی بات ہے، کیونکہ انڈسٹری اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ ہر روز ایک نیا ٹول، ایک نئی انوینشن اب آ رہی ہے اور اے آئی بہت تیزی سے ترقی کر رہا. اس کا ایگزامپل میں ایسے دوں گا کہ یہ ایک اسٹیپ کرو ہوتا ہے جو نارملی سیدھا چلتا ہے، مگر جب وہ ریس پکڑتا ہے تو پھر اوپر کو جاتا ہے. تو ابھی یہ اوپر کی طرف اے آئی نے سٹارٹ کر دیا. تو ابھی بیسک ویب ڈیولپرز، بیسک گرافک ڈیزائنرز، یہ کام بہت کم رہ گیا. اور آپ اگر اسکرین شاٹ لگا پائیں تو فائیور اور اپ ورک کے اسکرین شاٹس دیکھیں کہ ان کے شیئرز پچھلے 5 سال سے کتنے نیچے چلے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ اب بہت سارے کام ہیں جو ہم خود کر سکتے ہیں اے آئی سے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اے آئی کو لیوریج کیسے کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو پروڈکٹس بنا کر دیتے ہیں یا سروسز دیتے ہیں، جیسے ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اب یہ چیز ہے کہ ہم نے اے آئی سسٹمز بنا کر لوگوں کو بیچنے ہیں. دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو دیٹ. اچھا، پاکستان میں نا جو سب سے بڑی سافٹ ویئر کمپنی ہے نیٹ سول، ان کے جو آنر ہیں، ان کے سی او ہیں سلیم گوری صاحب، ان کا کہنا ہے کہ اے آئی جابس نہیں کھائے گی، یہ ان کی جابس کھائے گی جو کہ اے آئی کو استعمال کرنا نہیں سیکھتے. تو کیا اے آئی نے واقعی جابس بھی کھائی ہیں یا جو جابس تھیں ان کی ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے؟ اس کی ایک انالوجی میں دیتا ہوں تاکہ لوگ آرام سے سمجھ پائیں کہ جب واشنگ مشین اور فریج انوینٹ ہوئی، جب بجلی آئی تو لوگوں نے جا کے نا واشنگ مشین سیل کرنا شروع کی. تو وہ جب لے کر جاتے تھے کہ یہاں پر آپ کھانا سٹور کر پائیں گے تاکہ وہ کچھ دن چل پڑے اور یہاں سے آپ کپڑے دھو پائیں گے، تو لوگوں نے کہا ہم کیا کریں گے پھر، اگر یہ کپڑے دھو لے گی، یہ کھانا سٹور کر لے گی تو ہم لوگوں نے کیا کرنا. تو لوگوں کو بڑا ڈر تھا، ریزسٹنس تھی کہ اگر یہ ہو گیا تو ہم لوگ تو ویلے بیٹھے رہیں گے. مگر آج آپ دیکھیں کہ
واشنگ مشین کے ٹیکنیشینس، واشنگ مشین کے پارٹ میکرز، اور جیسی الیکٹریسٹی آئی اس نے ایک ریولیوشن کریٹ کیا تو جابس کمپلیٹلی چینج ہو گئی. کسی نے بھی انالائز کرنا ہے تو 50 سال پہلے کی جابس دیکھ لیں اور آج کی جابس دیکھ لیں، فرق ہے. اسی طرح اب یہ اے آئی ریولیوشن کے بعد جاب بالکل چینج ہو جائیں گی اور نئی جابس نکل آئیں گی کہ آپ اے آئی کو آپریٹ کیسے کر سکتے ہیں، اے آئی سے کام کیسے کر سکتے ہیں. اب ایک مزے کی اگزامپل ہے کہ کئی کمپنی جو اے آئی کو اڈیپٹ کر رہی ہیں ان کے اے آئی کے بل بہت زیادہ بڑھ گئے، تو اب جابس نکلیں گی کہ بھائی ہمارے ذرا بل کم کروا دو، ہمارا ذرا اے آئی کو پروسیسنگ پراپر دے دو، اس کی پرومپٹنگ اچھی کر دو، یا اس کو اتنا آپٹیمائز کر دو کہ وہ اصل پروڈکٹیو کام دے. اب آپ ایک چیز بہت مشہور سنتے ہوں گے کہ اے آئی آپ کی ویب سائٹ بنا دیتا، رائٹ، یہ بہت کامن ہو گیا جی میں اے آئی سے ویب سائٹ بنوا لوں گا. مگر بہت سارے لوگ ویب سائٹ بنوانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اچھا اب یہ ہوسٹ کہاں پہ ہوگی، اس کے بیک اینڈ کیسے کنیکٹ ہوگا، اس کی فنکشننگ کیسے ہوگی، ہم نے ایک چیز چینج کرنی ہے وہ کیسے ہوگی. تو یہاں پر جابز آئیں گی کیونکہ لوگوں کو شوق ہے، ان کو لگتا ہے کہ خود بنائیں گے اے آئی سے ویب سائٹ، حالانکہ بناتا اے آئی ہے پر ذرا زیادہ اچھی بنے گی، ہم اے آئی کو بتائیں گے، مگر اس کے بعد کا جو عمل ہے وہ ان سے نہیں ہوتا جو کامن لوگ ہیں، تو ان کو وہ سروسز دینے کے لیے. اب کسی نے لکھا ہوا تھا لنکڈ ان پہ، مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس نے اپنا جاب ٹائٹل یا وہ جو بایو لکھی ہوتی ہے وہ لکھا تھا کہ میں آپ کے وہ سارے خراب کیے ہوئے کام جو آپ اے آئی سے کرتے ہیں اپنے سافٹ ویئر میں وہ ٹھیک کرتا ہوں. تو اس نے اپنی جاب ڈسکرائب کر دی کہ آپ کرو انجوائے کلاؤڈ سے ٹولز بناؤ، مگر اس میں جتنے پرابلمز، جتنے سیکیورٹی لوپس، جتنے گلچز ہیں پھر ان کو میں کلین کروں گا اور اس کے آپ سے پیسے چارج کروں گا اچھے خاصے. تو اب یہ اس طرح کی نئی جابس میرا خیال ہے کہ کریٹ ہوں. اچھا باقی میں نا کام تو خیر کم لازمی ہوا ہے لیکن بہت کم نہیں ہوا فی الحال، جو کہ شاید آئندہ کم ہو. ابھی تک یہ ہے کہ ہمارے کئی کلائنٹس تھے جو وائب کوڈنگ کر رہے تھے، تو وائب کوڈنگ کر کے انہوں نے کوشش کی کہ ہم لوگ بل بچا لیں اپنا جو ہمیں پے کرنا پڑتا ہے ان کو. تو خیر جب کام ان کا خراب ہوا تو انہوں نے ہمارے پاس ہی بھیجا. اب نا کلائنٹس ہمارے چاہتے ہی ہیں ڈیولپر ہمارے کام کریں لیکن اے آئی اسسٹڈ کام کریں تاکہ اسپیڈ بڑھ جائے. بالکل. مسئلہ اب نا سپروائز کرنے کے بڑا ہے کہ سپروائز کون کرے گا کہ کیا یہ ٹھیک کام کر رہی ہے. ادروائز جب یہ ٹریک سے باہر ہو سکے تو اس نے کچھ غلط بھی کر دینے کام، اور اکثر یہ کئی چیزیں ٹھیک کر کے تو کچھ کام غلط کر رہی ہوتی ہے جن کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے بعد میں. ایک اور چیز جو ہے نا ہیلوسینیٹ کرنا، اے آئی کا خاصہ یہ ہے، یہ کئی چیزیں ایسی ایسی کر دیتی ہے کہ وہ کلیم کر دے کہ میں نے کر دیا یا یہ ہو گیا یا یہ ٹھیک ہے، اور جب کہ ویسا نہیں ہوگا. کچھ فیچرز ایسے بنائے نہیں اس نے ہوں گے. میرے ایک دوست ہیں دبئی میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شاہد بھائی آپ یہ دیکھیں ایجنسیاں اتنا چارج کرتی ہیں پروگرامنگ کا فلاں، یہ دیکھیں ذرا میں نے اس کا بنایا ایک نا فلاں فلاں سافٹ ویئر، اور یہ سافٹ ویئر بس نا مجھے لگانا نہیں آ رہا تو مجھے بس یہاں پہ اسسٹ کر دیں، اس پہ میں نے سارے فیچر بھر دیے ہیں. نہیں سافٹ ویئر نہیں تھا، یہ تھا ورڈ پریس کا پلگ ان، کہتے ہیں میں نے سارے فیچر بھر دیے ہیں اس میں، تو بس اس کو آپ تھوڑا سا فائن ٹیون کر کے لگا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے فائل بھیجیے. فائل بھیجی، آپ یقین کیجیے اندر فائل تھی TXT فائل ایک، کوئی اور فائل نہیں تھی. یعنی کہ اس میں اب اسٹائل شیٹ کی فائل ہوتی ہے جس میں پراپرلی وہ پہلے وہ بتانا پڑتا ہے کہ پلگن کا نام کیا ہے فلاں جو بھی ہے اس کی اس کا تھیم کا یا پلگن کا. اب اور اس کے فنکشن والی فائل ہوتی ہے، کچھ اور فائلیں ہوتی ہیں PHP کی، وہ نہیں تھی. یعنی اے آئی نے صحیح طرح سے ہیلوسینیٹ کیا. اس طرح کی ہیلوسینیشن سے بچنے کے لیے کیا ایسا نہیں کہ بڑی ساری نئی جاب سپروائز کرنے والی رہیں گی؟ جی اس کا بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ جاننا ہے یا لوگوں کو یہ جاننا ہے کہ کانٹیکسٹ ونڈو کیا ہوتی ہے. اب کئی اے آئیز ہیں ان کی 2 لاکھ ہے، کئی 1 ملین پہ پہنچ گئے. اب انہوں نے آپ جو بھائی صاحب ہیں یا میں کبھی کبھار میں نے ایک بڑی زبردست قسم کی پرومپٹ لکھی کہ بھائی تم نے ایسا ٹول بنانا ہے، اس نے یہ سارے فنکشنز کرنے ہیں. اس کے بعد میں اس کو سوچ پہ ڈال دیا، اس نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر دی. ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے اچھے خاصے ٹوکنز یوز ہوتے ہیں. اب اس نے 2-2.5 لاکھ ٹوکن یوز کر لیا. اس کے بعد میں اس نے کہا کہ اچھا میں نے ایک فیچر تو بنا دیا ہے، لیٹ می ہیو اے لک بیک کہ پرومپٹ تھی کیا، اس میں اور کیا کیا فنکشنز تھے. جب اس نے پیچھے دیکھا تو وہ کانٹیکسٹ ونڈو اڑ گئی. اب اس کو یہاں پر وہ ہیلوسینیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو لگا کہ یار میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، میں نے کر دی اپنی جاب. وہ آ کر بتائے گا بھائی جاب فنش ہوگی کیونکہ اس کو بیک گراؤنڈ ہی نہیں ملا. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں جو نئے آنے والے ہیں اے آئی کی فیلڈ میں، اس چیز کو سمجھنا. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی، میں کل بات کر رہا تھا کہ ابھی ڈسٹ ہے، یہ ڈسٹ سیٹل ہوگی تو پھر کلیئر ہوگا کہ ڈسٹ کس چیز کی ہے. کہ کئی کمپنیاں جو مثال ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک بجٹ ہے $1 لاکھ،
وہ $1,00,000 امپلائیز کو دے رہی تھیں, انہوں نے ان کو فائر کیا, مگر جب انہوں نے اے آئی کو ہائر کیا یا اسے کام کرنا شروع کیا, ان کا بل $1,00,000 پلس ہو گیا. اب دے آر سیکنگ کہ شوڈ وی گیٹ بیک ٹو دا سیم پیپل, اور ان کو واپس بلایا جائے, کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہی ہیں کہ ایفیشنسی کس میں ہے, تو ایفیشنسی تو واپس اسی میں. تو یہ چیز بہت کلیئر ہوگی, کئی لوگ جائیں گے اور پھر ان کو ریئلائز ہوگا کہ ابھی فی الحال مجھے ایفیشنسی بڑھانی ہے, وہ واپس ہیومنس پہ آئیں گے. تو بالکل جاب کم تھوڑی سی ہوئی ہیں اور یہ بڑھیں گی بھی, کیونکہ کئی کمپنیز واپس آئیں گی, وہ کہیں گی ہمارے بس کا کام نہیں ہے, ہمیں ایک بندہ چاہیے جو اے آئی آپریٹ کر سکے اور اس کے ساتھ کام کر سکے. تو بالکل اگر نئے نیو بیز ہیں جو ہمیشہ یہ سوال کرتے رہتے ہیں, اور آپ سے تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ سے تو بہت زیادہ کرتے ہوں گے کہ ہم کیا چیز سٹارٹ کریں, تو یہ چیز ایسی ہے جو ابھی اگلے 5 سال کے لیے فیوچر پروف ہے کہ آپ اے آئی کا ایک آپریٹر بن جائیں, جو اے آئی کو آپریٹ کرنا جانتا ہو, اس کی ہیلوسینیشن کم کرنا جانتا ہو, اس سے کام کروانا جانتا ہو, اس کو کمپیکشن کا پتہ ہو, اس کو پرومپٹنگ کا پتہ ہو, اس کو پتہ ہو کہ کیسے اس اے آئی کو ٹرین کرنا ہے کہ وہ اپنے سارے سٹیپس کو ریکارڈ کرتا جائے جیسے جیسے کرتا جائے. تو اگر آپ اس چیز میں ہیں تو آپ کی ڈیمانڈ بالکل بڑھے گی, کیونکہ لوگ اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں ابھی. بالکل ٹھیک ہے. جیسے آپ نے بات کی بلز بڑھنے کی, تو میں یہاں نا پوڈ کاسٹ میں آنے سے پہلے بھی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اوپن اے آئی 80% سبسڈائزڈ دیتی ہے ہمیں اے آئی ابھی بالکل, یعنی کہ 20% چارج کر رہی ہے, اسے 80% خرچہ خود جھیلنا پڑ رہا ہے اس وقت. جھیلنا پڑنا بالکل. تو اگر اس نے خود نہ جھیلا, ہم پہ ڈال دی خرچہ, جو کمپنیز کے بلز ہیں کہاں پہنچیں گے. اس سے مراد ہے کہ ابھی تک یہ لوگ نا ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے پیسہ انویسٹ کیے جا رہے ہیں, اور ابھی پرافٹ نہیں کما رہی ہے کمپنی ساری بڑی, بس یہ دوڑ لگی ہے کہ جیتوں میں, فرنٹ پہ میں رہوں. لیکن جس دن انہوں نے پراپرلی چارج کرنا شروع کیا, تو جو یہ کمپنیز ان کے جو ماڈلس کو استعمال کرتی ہیں یا سروس استعمال کرتی ہیں, ان کے بلز کئی گنا بڑھ جائیں گے. اگرچہ آٹومیشن ہوگی, ایکوریسی کافی بڑھ جائے گی, لیکن بل بہت بڑھے گا. تو میرے خیال میں تب بھی نا یہ کئی کمپنی کے بجٹ نہیں ہوتا نا اتنا, وہ بل کی وجہ سے ڈر کے نہ کہیں گے یار مکس اپ کر لو, یعنی جابس کچھ نئی کریٹ ہوں گی. یہ نا ایک بات بڑی ہے مزے کی, ہم کسی زمانے میں نا ایک کام کرتے تھے, اس کا بڑا کام تھا, وہ تھا PSD to HTML. ہماری ٹیمز بس اسی پہ بیٹھی ہوتی تھی. پھر یہ کام ابسلیٹ ہو گیا, کسی کی ضرورت نہیں اس کی. پھر چلا کام اس کا PSD to WordPress. تو جب بھی نا ایک مارکیٹ کرش ہوتی ہے نا, کچھ نئی مارکیٹس پیدا ہوتی ہیں. اس طرح کی جو نئی مارکیٹس پیدا ہو رہی ہیں, آپ نے ایک تو چیز بتا دی, جیسے کہ بلز والی بات, کہ جو اچھے جو لوگ جو ان کو یوز کرنے والے ہوں گے, یہ بڑھے گی. کون کون سی نیشز ہیں اسکلز کی؟ فار ایگزامپل گرافک ڈیزائننگ میں کس طرح کا, ویڈیو ایڈیٹنگ میں کس طرح کا, کون کون سی نیشز ہیں جس پہ کس طرح کے لوگ کیا سیکھیں کہ سروائیو کر جائیں. جی, اس کی پہلے تو میں آپ کی وہ بات کو کمپلیٹ کروں, کیونکہ میری اس بات سے بڑے لوگ ریلیٹ کریں گے. کیپ کٹ نے پہلے آپ کو مفت میں عادت لگائی, اور اب اس نے مفت کیپ کٹ پہ اتنے زیادہ ایڈس کر دی ہیں کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے, آپ نے پیڈ لینا ہی لینا. ہاں جی, اور میں بھی اس کا ایک شکار. تو یہ چیٹ GPT بھی بالکل یہ کر رہا ہے, وہ سبسڈائز کر رہا ہے, وہ آپ کو عادت لگا رہا ہے. اس کے بعد میں پھر جب وہ آپ کو بولے گا کہ بھائی اب آپ نے ذرا زیادہ پے کرنا ہے, یا آپ مفت سے پیڈ کی طرف آ جاؤ, آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا اور آپ نے جانا ہی جانا ہے. تو بالکل یہ عادت لگ رہی ہے, اور دیکھتے ہیں یہ کس ٹائم پہ وہ آپ کو پیڈ کی طرف لے کر جاتے ہیں. اچھا, کمنگ بیک کہ شہزاد بھائی, جو میرے ایکسپیرینس کے مطابق جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک میں بڑی مزے کی بات کرتا ہوں کہ جتنی بھی دنیا ہے وہ سیگمنٹس میں چل رہی ہے. مثلاً یہ کہ وہ لوگ جو ابھی بیٹھے یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ کیونکہ فار ایگزامپل وہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں یا کچھ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہوں گے کہ مدثر یا شہزاد بتا رہے ہیں دنیا کہاں پہنچ گئی. یہ وہ دنیا ہے جو 1 سے 5% دنیا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ پریشان نہ ہوں کہ آپ بہت پیچھے رہ گئے اور آپ نے کچھ نہیں کیا. جو پراپرلی اے آئی کو یوز کر رہے ہیں آج کی دنیا میں, وہ تقریباً 4 سے 5% لوگ ہیں یا اس سے کم. تو یہ سیگمنٹس ایسے جاتے ہیں کہ یہ جو نیچے والا سیگمنٹ ہے وہ پراپرلی یوز کرنا شروع ہو جائے گا, اور جو بالکل انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کر رہے وہ لوگ نیکسٹ سیگمنٹ میں آ جائیں گے. وہ کہیں گے مجھے اپنی ویب سائٹ بنوانی ہے, مجھے ایڈ رن کروانا ہے. آپ شہزاد بھائی اس چیز کا بلیو کریں گے کہ ایک انگریز خاتون میری ایک کلائنٹ ہے, وہ آج کے دور میں ان کو جب ایک سوشل میڈیا پوسٹ بھیجی جاتی ہے, وہ اس کا کلر پرنٹ نکالتی ہیں اور پھر پینسل سے چیک کرتی ہیں.
تو آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ٹیکنالوجی کا اتنا نہیں پتہ. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں نے ویب سائٹ بنوانی ہے اور مجھے بالکل اندازہ نہیں ویب سائٹ کیسے بنتی ہے. تو یہ کہنا کہ ڈیجیٹل مارکیٹر کی جاب ختم ہو جائیں گی بالکل غلط ہے میرے لحاظ سے. ہاں جیسے چینج ہو جائیں گی, کیونکہ وہ لوگ جو ویب سائٹ بنوانا چاہیں گے وہ آپ کو یہ بولیں گے کہ ویب سائٹ کے کتنے دن لگیں گے. اگر آپ ان کو کہیں گے پچھلے دنوں کی طرح 1 مہینہ لگ جائے گا, پھر وہ آپ کو پکڑیں گے, پھر وہ آپ کو کہیں گے دیکھو یہ میرے ساتھ نہ کرو, مجھے پتہ ہے اے آئی جلدی بنا دیتا ہے. پھر آپ ان کو یہ بتائیں گے جی بالکل میں اے آئی کی مدد سے آپ کی ویب سائٹ 2 دن میں بنا دوں گا یا 1 دن میں, جو بھی آپ کریں گے. تو جو بھی کام کر رہے ہیں آپ, چاہے آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کر رہے ہیں, چاہے آپ ویب ڈیولپمنٹ کا کر رہے ہیں یا کوڈنگ کا کر رہے ہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نئے ٹرینڈس کو فالو کرتے رہے ہم کیسے اس کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں. اور بالکل اس بارے میں پریشان نہیں ہونا, اتنی ساری دنیا ہے جو ابھی انٹرنیٹ استعمال بھی نہیں کرتی, جو انٹرنیٹ بیسک استعمال کرتی ہے, آپ نے ان کو فائنڈ کرنا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل اب اے آئی کی مدد سے ہم ایک کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے گوگل بزنس پروفائل بنایا ہوا ہے مگر ان کا کوئی ویب سائٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ لوگ ہمارے بڑے اچھے سسپیکٹڈ کلائنٹس ہوتے ہیں کیونکہ ان کو تھوڑا سا انٹرنیٹ کا نالج ہے پر انہوں نے ویب سائٹ نہیں بنائی ہوئی. ہم ان کو آؤٹ ریچ کرتے ہیں, ان کو پوچھتے ہیں بھائی ویب سائٹ بنا دو. اچھا کسی کو بنوانی نہیں ہوتی, کسی کو بولتے ہیں اچھا چلو بنا دو, رائٹ, اس میں آپ کو پاسبلٹیز مل جاتی ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی پاسبلٹیز کیا ہیں اور صرف اپنے کام میں چینج کرتے جانا ہے. ایک ایگزامپل دوں گا اس کے بعد میں فنش کروں گا کہ ہمارے دور میں شاید جین زی کا دور ڈفرینٹ ہے, ہمارے دور میں پی سی اوز ہوا کرتے تھے. جب دور چینج ہوا تو وہی پی سی او کی دکانیں موبائل کی دکانوں میں شفٹ ہو گئے. پھر جب دور چینج ہوا کہ موبائل سے لوگ کال کر لیں, دور چینج ہوا وہی دکانیں ایزی لوڈ والی بن گئیں کیونکہ لوگوں نے اپنے موبائل رکھ لیے اور ایزی لوڈ کروانے شروع کر دیے. پھر دور چینج ہوا کہ لوگوں نے اپلیکیشن سے ایزی لوڈ کروانا شروع کیا, وہی دکانیں کورز والی دکانیں بن گئی, موبائل کے کور, موبائل ریپیئرس. تو اس طرح ایولیوشن آیا. اور آپ دیکھیں, میرا خیال آپ کی سٹوری بھی ہے, میری بھی سٹوری ہے کہ آج سے 10 سال پہلے میں کوئی اور کام کرتا تھا, میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہی تھا مگر میں کوئی اور کام کرتا تھا. آج سے 6 یا 7 سال پہلے میرا مین ریونیو امیزون کی وہ ریویو سائٹس ہوا کرتی تھیں, آج نہیں چلتی, افیلیٹ سائٹس. تو آپ کے بزنس ماڈل چینج ہوتے رہتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ چینج کرتے رہیں یا اڈیپٹ کرتے رہیں. جو بندہ ایک بہت اچھی کہانی ہے کہ کسی ایجنسی آنر نے اپنی پوسٹ لگائی ہوئی تھی فیس بک پہ کہ میں لٹ گیا یا میرا ایجنسی بند ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے 2 کلائنٹ تھے, بہت اچھے پیئنگ تھے, اور میں اس بات پہ سیٹسفائی ہو گیا. میں نے اور کلائنٹ ہنٹنگ بند کر دی اور میں نے کہا یار یہ 2 کلائنٹ ہیں, پتہ نہیں کوئی 5-10 ہزار ڈالر مجھے پے کرتے ہیں مہینے کا, پاکستان میں رہتے ہوئے بہت ہے, انجوائے کرو. جیسے ہی وہ 2 کلائنٹ گئے میں زمین پہ آ گیا. میرے لیے وہ 30-40 بندوں کی ٹیم مینیج کرنا مشکل ہو گئی, وہ بند کی اور سارا کچھ. تو بس یہ ہے کہ اپنے کان لوگوں نے کھلے رکھنے. باقی آج بھی میں اچھا اسکلڈ ویڈیوگرافر یا ویڈیو ایڈیٹر ڈھونڈتا ہوں. بالکل ایسی ہے, یہ لوگ ہمیں چاہیے, یعنی جو اسپیشلی اے آئی کا استعمال کریں اور ویڈیو ایڈیٹنگ کر لیں, ویڈیو جنریٹ بھی کر لیں. اس کی اتنی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے کہ مجھے, جیسے میں ابھی آپ سے یہ کیمرے سے پہلے بات چیت کر رہا تھا کہ لنکڈن پہ جو میری چل رہی کیس اسٹڈی, اس میں جو لیڈ ہے میرے پاس, اس لیڈ کو ایکچولی اے آئی والا کنٹینٹ بھی چاہیے, لکھا ہوا امیجز اور ویڈیوز. اس کا اپنا یوٹیوب چینل ہے جس پہ وہ اچھے انداز سے کنٹینٹ کر نہیں پا رہی. میں نے جو اس کی نا کمی نوٹ کی, اصل میں فالوز سے بنا لیے لیکن اسے پتہ نہیں چل رہا میں کنٹینٹ کیسے اچھا بناؤں. اگر فرض کیا اسی کا اوتار ٹرین کر کے اس کو میں یہ پچ کروں تو مجھے بھی یہ بندے چاہیے والے جو بندے یہ ایسے کی ویڈیوز جنریٹ کر سکیں کسی کے اوتار سے, اور لیکن یہ جانتے ہو اینڈ ٹو اینڈ وہ سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے. اگر وہ سیکھ جائے تو اس کی جاب ہے. اب دیکھیے ایسے کی جابس کئی اور لوگوں کے پاس ہوں گی جو نئی جنریٹ ہوئی ہیں.